محمود خان صاحب کا گھر جو ہے یہ ہماری زمین پہ ہے. خان صاحب صمد خان اچکزئی کے والد نور محمد کو افغانستان سے آیا، ہم نے زمینیں ان کو بزگری پہ دی. معزز مہمانان گرامی، طلباء، طالبات، اساتذہ، بچوں کے والدین، سب کو السلام علیکم. میرے حکم میں جو یہ اسکول آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 30 سال پہلے میں نے اپنی مدد آپ کے تحت بنوایا. یہ وہ وقت تھا کہ جہاں پہ میں بیٹھا ہوتا تھا وہاں پہ چھوٹا اسلحہ، راکٹ لانچر اور اینٹی ایئر کرافٹ کے گولے ہمارے سروں پہ گزرتی تھی اور ہم اس کام کو دوام دے رہے تھے. کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے باقی وسائل پہ حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلا حملہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم پہ ان لوگوں نے کیا ہے جنہوں نے پشتون ولی، اس ملک کے رہنے والے کے خدمت گزاروں کا لبادہ اوڑھ کے وہ انسانیت سوز وارداتیں کی ہے جس کی ہمیں یہ اجازت بھی نہیں تھی کہ ہم جا کے کسی کو اپنی فریاد سنا سکے. اسکول بن گیا، ہمارے وسائل نہیں تھے، پھر بھی اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم اتنی زبوں حالی کا شکار ہے تو شاید ہم اپنے وسائل سے اس کو چلاتے. لیکن شومی قسمت کہ محکمہ تعلیم کو حوالے کرنے کے بعد ہمارا ایک ٹرانزٹ پوائنٹ کے لیے استعمال ہوا. چوتھی پانچویں جماعت کے بعد یہ بچے پھر مدرسوں کو شفٹ ہوتے ہیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں، حالانکہ مدرسے بھی ہمارے اپنے ہیں، علماء بھی ہمارے اپنے ہیں، لیکن اس کو کسی ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے استعمال کرنا، اس کی ہم حد المقدور اجازت کسی کو نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے بچوں کو استعمال کریں. لیکن یہاں پہ ہمارے گاؤں میں ہمارے آنے سے پہلے 4 مدرسے قائم تھے اور ہیں. ان مدرسوں کے ساتھ جیسے میں نے آپ لوگوں کو عرض کیا کہ ایک حافظ صاحب جو چھوٹا بچہ ہے وہ
ایک مدرسے کے محتمم کا بیٹا ہے، تو یہ بچہ بلکہ اس کا سارا مدرسہ، بچے صبح کے وقت اسکول آتے ہیں اور شام کو ہمارے بچے بھی ان کے ساتھ مدرسے جاتے ہیں۔ تو مجھے جتنے بھی مذہبی انسٹیٹیوٹس ہیں ان سب سے یہ درخواست ہے کہ ہم اسی طرح ریلیشن بنائیں، بچوں کو صبح کے دن یونیورسٹی بھیج دیں اور شام کو مدرسے آئے پڑھیں۔ ہمارے اسلامک ایجوکیشن سسٹم میں ایک فلا آ گیا۔ اسلامک علوم جو ہے وہ فنون کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ علوم اور فنون یہ لازم اور ملزوم ہے۔ جس قوم کو صرف علم آتا ہے، فن نہیں آتا، وہ قوم ترقی نہیں کر سکتا۔ فن ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ یہی فن ہمارے اسلامک تدریس میں، ایجوکیشن میں، طب ہے جو کہ ہم نہیں پڑھاتے، اس میں الجبرا ہے، اس میں صرف اور نحو ہے، جو کہ وہی ٹیکنیکل چیزیں ہیں، ہم نہیں پڑھا رہے۔ بہرحال جہاں تک گلستان کا تعلق ہے تو میرے نام کے ساتھ اتنی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہے۔ ایک پروپیگنڈے کے اساس سے جب صابر صاحب نے کہا کہ خان صاحب کا اسکول کے پورے سسٹم میں ان کا ہاتھ ہے، تو میں ڈر گیا کہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ میرا ہاتھ آج تک لینڈ گریبنگ میں، ڈاکہ زنی میں، قتل و غارت گری میں اور علاقے کی تخریب میں استعمال کیا گیا کہ میں اس علاقے کا، گلستان کا سب سے بڑا تخریب کار ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں ہسٹوریکل فیکٹس۔ آپ لوگ ہمارے قوم کو، میرے خاندان کو، مجھے ایسے تنظیم، ایسے لوگوں کے توسط سے جانتے ہیں جن کا وتیرہ قوم کا خدمت نہیں، ان کا ایجنڈا ذات اور ان کے وسائل اپنے آپ پہ استعمال ہونے والے اور ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں اپنا تعارف آپ کو کرا دوں۔ آج سے 180 سال پہلے 1834 کے لگ بھگ
شاہ شجاع کو لے کے انگریز نے پہلے بلوچستان سندھ پہ حملہ کیا، پھر بلوچستان پہ حملہ کیا، پھر اس کے بعد افغانستان پہ حملہ کیا. تو جب یہ کوئٹہ کو کراس کر رہے تھے، میرا پڑ دادا مدد خان، جو کہ چٹے پشت پہ میرا دادا تھا، وہ گلستان میں رہ رہا تھا. ہماری آبادی گلستان میں تھی. 1834 تو میرے پڑ دادا مدد خان جنرل انگلینڈ کے مقابلے میں ہیکلزئی، یہ ترینوں کا علاقہ ہے، یہاں پہ 4000 لشکر کے ساتھ اپنے بھائیوں سے، جو ترین کاکڑ سید اپنے علاقے اور ملکوں کا دفاع کر رہے تھے، ان کے سنگ جا کے کھڑے ہو گئے اور جنرل انگلینڈ کا مقابلہ کیا. ظاہر ہے وہ ایک طوفان کی طرح آئے تھے، تو ان لوگوں کو بھی بہا کے لے گئے. لیکن ہم نے اپنی جدوجہد نہیں چھوڑی. 1888 میں شیلباغ کا ٹنل انگریز نکال رہا تھا. پھر میرے دادا اکبر خان اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، لڑتے رہے اپنی بساط اور اپنے وسائل کے تحت. اس کے بعد میرا دادا، جو میرے والد کا والد تھا، زکوم خان، یہ انگریز کے ساتھ لڑتے لڑتے یہاں سے ڈیورنڈ لائن کراس کر کے ریگستان میں وہ آباد ہوا، لیکن اپنا جہاد کرتا رہا انگریز کے مقابلے میں، اور ان لوگوں کے ساتھ جو انگریز سے ملے ہوئے تھے. عنایت اللہ کاریز میں ابھی بھی ہماری زمینیں، جو زمینیں ہم نے خان صاحب صمد خان اچکزئی کے والد نور محمد کو، جب ہم انگریزوں کے ساتھ لڑ رہے تھے اور نور محمد افغانستان سے آیا، ہم نے زمینیں ان کو بزگری پہ دی. اب محمود خان صاحب کا گھر جو ہے یہ ہماری زمین پہ ہے، لیکن بدبختانہ یہ پروپیگنڈا ایسا چیز ہے کہ وائٹ کو بلیک اور بلیک کو وائٹ کرتا ہے. کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو کہ اس پر سچ کا گمان لگے. یہ ہمارا کاروان چلتا گیا. کوئی 16-17 سال سے ہم کاکا شہید فاؤنڈیشن کے توسط سے لوگوں کو اسکالرشپ دیتے رہے ہائر اسٹڈیز کے لیے، باہر کی دنیا میں اور پاکستان میں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں. CSS کے کورسز کرائے پورے بلوچستان اور KPK کے اسٹوڈنٹس کو سینکڑوں کے حساب سے. مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ میرے بچیاں جو ہے
یہ میں جو ان کی قابلیت اور ان کے کانفیڈنس کو دیکھتا ہوں تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جو گیپ جو 30 سال ہمارے قوم کے بچوں نے ضائع کیا، ضائع نہیں کیا، ضائع کروایا گیا، وہ یہ کمی 10 سال میں پوری کر سکے۔ یو وونٹ بلیو، یہ جو آپ کارکردگی دیکھ رہے ہیں یہ 4 سال کی ہے، لیکن اس کے پیچھے وہ عوامل کار فرما ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ 32 سال سے ہم پہ کون سی افتاد آن پڑی، اور یہ ہوا کیوں ہمارے ساتھ۔ آج تک میں کہیں بھی جاتا ہوں میرا یہ پوزیشن ہے، میرے حتیٰ کہ پروپیگنڈے کے اثر کے تحت میرا انتہائی قریب عزیز دوست ہے، چند مہینے پہلے اس نے بڑے رازدارانہ انداز سے مجھے پوچھا کہ آج تک آپ نے کتنے قتل کیے ہیں؟ یہ علاقے کے لوگ گواہ ہیں۔ میں نے کہا آج تک میں نے پسٹل نہیں رکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے، یہ جو آپ جو باہر دیکھ رہے ہیں یہ ایک لیڈر کو ایک پیرامڈ بنا کے اس لیڈر کو ادھر بٹھا دیتے ہیں، پھر اس میں پیرامڈ میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ حصہ دار ہیں۔ اب اس لیڈر کا یا اس انسان کا جو آپ کے آگے چل رہا ہے اس میں کچھ لوگ تو وہ ہے جو کہ 100% اس کے شیئر ہولڈر ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا اور چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اب اس سے پہلے میں کچھ عرصے اسلام آباد میں بھی رہا ہوں، ہمارا کیپٹل شہر ہے، اس سے بھی اگر میں آپ کو بتا دوں کہ گلستان میں امن ہے آپ یقین کر لیں۔ یہ جو پروپیگنڈا آپ لوگ سن رہے ہیں، یہ جو باتیں آپ سن رہے ہیں، یہ صرف ہمارے اور آپ کی دوری کے لیے کہ ہم اور آپ نہ ملے۔ مجھے ایک دفعہ موقع ملا آپ لوگوں کے توسط سے، آپ لوگوں کی مہربانی سے اور آپ لوگوں کے کہنے سے کہ ایک پکچر آپ لوگوں نے واضح کر دیا، آپ لوگوں نے کیوں وہ حقیقت آپ کو 30 سال بعد ملا، یعنی 30 سال ہم پہ بلیک آؤٹ تھا جب ہماری آواز نہیں پہنچتی تھی۔ ہمارا جو یہ حال ہے اب جو ہم چاہ رہے ہیں، کل بھی ہم یہی چاہ رہے تھے۔ ہمارا میرے والد کا صرف تضاد یہ تھا کہ ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے، ہم نے مخاصمت کی سیاست نہیں کرنی ہے، ہم نے بلوچستان میں رہنے والے ہر اکائی کی عزت کرنی چاہیے، ہم نے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی خاطر کسی کو کسی کے آگے لڑانا نہیں ہے۔
یہی میرے والد کی شاید خطا تھی، لیکن ہمارا خاندان، ہم لوگ، ہمارا قوم، ہم نے ہمیشہ اس ملک کے بقا، اس ملک کے قائم ہونے میں، استبداد کے سامنے کھڑے ہونے میں پورے علاقے میں ہراول دستے کا کام کیا ہے۔ لیکن شومیہ قسمت کہ کچھ ہم نہ بتا سکے، کچھ آپ ہم سے دور تھے، کچھ جو لوگ ہماری ہستی کو منفی میں بدلنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کی وجہ سے ہمارا آواز آپ تک نہیں پہنچا۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ حضرات کا، انتہائی کہ آپ لوگ آئے، آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس ملک کے لیے، اس علاقے کے لیے ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارے آئندہ کے پروگرام کیا ہے۔ تو اس میں شاید ہمیں آپ کی بھی ضرورت پڑے۔ آج کا ٹیچر جو ہے وہ سیاستدان کا لائقار بنا ہوا ہے، تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارے ٹیچر کو ہم واگزار کر دیں۔ جو ہمارا ٹیچر یرغمال ہے، جو کہ صرف اور صرف الیکشن کے دن کام آتا ہے، لسٹ بنانے میں اور ایجنٹی کرنے میں، ہر سیاسی پارٹی نے ٹیچروں کو تقسیم کیا ہوا ہے، علاقوں کو تقسیم کیا ہوا ہے، اور ہر آدمی، ہر سیاست مدار، خواہ وہ مذہبی ہو، لسانی ہو، قومی ہو، انہوں نے پورے پھر قوم کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ میں کسی کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن خدا را اس قوم پہ رحم کرے، خدا را یہ ایسا قوم ہے جس کے ہر بچے سے گوہر نکلتا ہے، جو ہر بچہ اپنے آپ میں عالم دین، سائنٹسٹ، ایروناٹ، خلانورد، ہر بچے میں وہ سمایا ہوا ہے۔ تو اللہ کے لیے اس قوم پہ رحم کرے۔ حتیٰ ہم نے پچھلی دفعہ یہی آفر کیا تھا کہ ہم یہی ادارہ جو محمود خان کا گاؤں ہے، جو ہمارے قوم کے لوگ، یہی ادارہ ہم وہاں پہ کھولنا چاہتے ہیں۔ ہمارا ساتھ دے، ادارہ بھی بنائیں گے، ٹیچر بھی آپ